الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق کے ساتھ اور اس کے احسان کے ساتھ آج ہم سورہ توبہ کمپلیٹ کریں گے اور ایک اور بڑی سورت آج ہم مکمل کریں گے اور اگلے ہفتے سے انشاءاللہ سورہ یونس سٹارٹ کریں گے۔ دوسری بات یہ کرنی ہے کہ آج کا رکوع جو ہے اتنا لمبا نہیں ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم اس کو جلدی ختم کر لیں گے اور آپ کے پاس سوالات کا وقت کمپیریٹیولی آج زیادہ ہوگا، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے ذہن میں جو سوالات ان کو ترتیب دے لیں، کوئی ذہن میں سوال آتا ہو تو نوٹ کر لیں، اور آج جو وقت ہے ان کو سوالات کا شاید زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پوری سورت جو ہے یہ منافقین پہ تبصرہ ہوا ہے، اور پھر اس کا بڑا حصہ جو ہے غزوہ تبوک کے حالات کی روشنی میں بات ہوئی ہے، تو وہ سارے بیک گراؤنڈ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو سبق کی طرف چلتے ہیں بلا تاخیر۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان کافروں کے ساتھ جو تمہارے ارد گرد رہتے ہیں، جو تمہارے قریب رہتے ہیں، تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تمہارے معاشرے میں، سوسائٹی میں تمہارے ساتھ مل کے رہنے والے ہیں، تمہارے قریب ہیں، نزدیک ہیں، تو ان کے ساتھ جنگ کرو۔ وَيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور وہ تمہارے اندر سختی کو محسوس کریں، یعنی ان کے بارے میں اپنے اندر سختی تمہارے پیدا کرو۔ نرمی کا موقع ختم ہو چکا ہے، اب وہ تمہارے اندر سختی کو دیکھیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ رب العالمین متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ اس کا مختصر ترجمہ ہے، آپ اس کی وضاحت سماعت فرما دیں۔ کوئی آدمی بھی اگر اس آیت کو نکال کے پڑھے گا نا قرآن سے علیحدہ کر کے، تو وہ تو اس کا مطلب یہی لے گا کہ دیکھیں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کو پکڑو اور مارو، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو جو تمہارے دائیں بائیں کافر رہتے ہیں ان کو مارو، ان سے جنگ کرو، تو وہ تو یہی کہے گا۔ لیکن کوئی بھی کتاب پڑھنی ہو تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کا ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جو بحث چلی آ رہی ہے اس کانٹیکسٹ کے اندر بات کو دیکھا جائے گا، گفتگو کیا ہو رہی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے تو پھر اس کو پڑھا جائے گا۔ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لیں، آپ اس میں بے شمار غلطیاں نکال سکتے ہیں، لیکن طریقہ یہی ہے کہ کانٹیکسٹ کے اندر رکھ کے اس کے سارے دائیں بائیں چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کا مطلب جو ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ سورت چونکہ منافقین کے بارے میں ہے زیادہ تر، اور منافقین کو اللہ نے ایڈریس کیا ہے اس سورت کے اندر، تو یہاں پر ایک بات تو یہ کہ جو لفظ کفار ہے اس سے مطلب اور مراد منافقین ہی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اب وہ ایکسپوز ہو چکے تھے، اب ان کی مہلت ختم ہو چکی تھی، اب ان کا سٹیٹس جو مسلمانوں والا ان کو ملا ہوا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب وہ کافروں کے صف میں شامل ہو چکے ہیں،
اب اللہ پاک نے ان کو کفار کے نام سے ہی پکارا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات، آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنے سالوں سے ان کو مہلت دی جا رہی تھی، کتنے سالوں سے ان پہ پردہ ڈالا جا رہا تھا، ان کو چانس دیا جا رہا تھا، کتنے سالوں سے ان کو اپنے ساتھ رکھا جا رہا تھا، اور ان کو مسلمانوں کا سٹیٹس ہی دیا جا رہا تھا. لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے. جب انہوں نے اس حد کو کراس کر لیا اور اپنے آپ کو چینج نہیں کیا، جب ٹائم اوور ہو گیا تھا، اب اللہ پاک نے ان کے لیے کلیئر فیصلہ فرما دیا. اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ فیصلہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، ان سے لڑو جو تمہارے آستین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یلونکم کا معنی یہی ہے، جو تمہارے دائیں بائیں تمہارے ساتھ سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں. تو آپ خود جانتے ہیں اس بات کو کہ دو سانپ ہوں، ایک آستین کے اندر ہو اور ایک جھاڑی کے اندر ہو، ان میں سے کون سا زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور کس کے ساتھ آپ پہلے نپٹیں گے؟ تو ہر بندہ یہی کہے گا کہ جو سانپ آستین کے اندر ہوتا ہے پہلے اس کے ساتھ نپٹا جاتا ہے. تو اللہ نے ان کو موقع دے دیا تھا، حجت تمام ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، اب ان کو للکارنے کا وقت تھا، اب ان کو ایکسپوز کرنے کا وقت تھا. اب نرمی، شفقت، وہ ساری چیزیں اب اوور ہو چکی ہیں، وہ چانس ان کو مل چکا ہے، اب فائنل ہے ان کے لیے. اور پھر وہ یہ ہے کہ اب کوئی نرمی نہیں ہوگی، ان کا قلع کما کر رہا ہے، ان کا پردہ کھل چکا ہے، وہ کفر کر رہے ہیں، موقع ختم ہو چکا ہے. پھر دوسری بات یہ تھی کہ وہ رشتہ دار ہیں، خاندان کا حصہ ہیں، اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، اسی کے اندر رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو تمہارے اندر رہ رہے ہیں نا، پہلے ان سے نبٹ لو. کیپ یور ہاؤس ان آرڈر فرسٹ. اپنے گھر کو اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیرو، پہلے اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کر لو. جو آستین کے سانپ ہیں پہلے ان کو دیکھ لو، اور یہ جو خاندانی تعلقات ہیں، یہ جو نسلی تعلقات ہیں، ان کو درمیان میں مت آنے دو. کوئی لحاظ نہیں کریں گے، اب وقت اب اوور ہو چکا ہے، ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہوگی. اب ان کا پیچھا کیا جائے گا، ان کے خلاف اعلان جنگ ہے، ان کے خلاف اب اعلان جنگ ہے. یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آیت بالکل انصاف کر رہی ہے. دوبارہ الفاظ کی طرف آ جائیں ذرا، آیت کے الفاظ کی طرف. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قاتلو، سختی کرو، اعلان جنگ کر دو، نرمی ختم کر دو. یہ قتال کا معنی ہے. ان سے لڑو، جنگ کرو ان سے. کنس کے ساتھ؟ یلونکم من الکفار، جو تمہارے ساتھ رہ رہے ہیں نا، تمہارے ارد گرد ہیں، وہ کافروں والے کام کر رہے ہیں، وہ اب کافر ہیں. پہلے وہ مسلمانوں کا پردہ اوڑے ہوئے تھے، اب ان کا پردہ چاک ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. اب وہ اندر سے کافر ہیں، تو اب کافروں والا سلوک ان کے ساتھ کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اگلی بات فرمائی، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ تمہاری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے. کبھی خاندان کا تعلق سامنے لے آتے تھے، رشتہ داریاں نکال لیتے تھے، بے شمار جو ہے نا وہ چیزوں کو مس یوز کر رہے تھے. اب تمہارے اندر وہ کوئی نرمی محسوس نہ کریں. رشتے تعلق اپنی جگہ پر، دین اپنی جگہ ہے. جو چیز دین کی دیوار کو ڈھا رہی ہے اور دین کو خراب کر رہی ہوگی، اس کو درمیان میں نہیں آنے دیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب اندازہ فرمائیں اللہ رب العالمین نے پھر بھی کتنے انصاف کی بات کی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، لیکن یاد رکھنا، ان کے خلاف جہاد کا اعلان تو کر دیا ہے، لیکن یاد رکھنا سختی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اخلاق اور انسانیت کا دائرہ کراس کر دو. بے شک وہ تمہارے دشمن ہیں. وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو، ان اللہ مع المتقین، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کے اندر خدا خوفی ہوتی ہے. تو خدا خوفی کی حد نہیں کراس کرنی. سختی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ تم کوئی ایسا کام کرو جو اخلاق کے خلاف ہو. سختی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کوئی ایسا کام کرو جو انسانیت کے خلاف ہو. ہم نے جو تمہیں اخلاق سکھائے ہیں، ہم نے جو تمہیں انسانیت سکھائی ہے، تو ان جو حدود ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. جنگ بھی کرنی ہے تو اخلاق کے ساتھ کرنی ہے، جنگ بھی کرنی ہے تو انسانیت کے ساتھ کرنی ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو یہ بات اللہ نے فرمائی. وَاعْلَمُوا، یاد رکھنا، ان اللہ مع المتقین، جذبات کے اندر آ کے حد کو کراس نہیں کرنی. اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی والے ہوتے ہیں، خدا خوفی جن کے اندر ہوتی ہے. اچھا جی، یہ بات کلیئر ہوگی. اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے، طریقہ واردات کیا ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کبھی بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں، جو مسلمانوں کو جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے نا تو مسلمانوں کو پکڑ لیتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے گلی میں جب کوئی ملتا ہے اس کو پکڑتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایکم زادتہ ہذہ ایمانا. اچھا یہ تو بتائیں کہ اس آیت سے، اس صورت سے کس کس کا ایمان ذرا زیادہ ہوا ہے جی؟ تو کس کس کا ایمان چمک گیا جی؟ ماشاءاللہ. یہ جو تم نے قرآن سنا، جو تم روزانہ سننے جاتے ہو، یہ جو تمہارے پروگرام ہوتے ہیں جس میں تم قرآن سنتے ہو، یہ بتاؤ کہ تمہارے ایمان میں کیا فرق پڑا؟ کس کس کا ایمان جو ہے نا وہ بڑھ گیا ہے جب سے تم یہ سن رہے ہوتے ہو؟ یعنی تانا دیتے تھے، ٹو مارتے تھے. اچھا جی نئی صورت نازل ہوئی ہے کوئی؟ وہ کہتے تھے ہاں ہوئی ہے. اچھا آپ نے سنی؟ ہاں جی سنی ہے. اچھا ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، پھر تم میں سے کس کا ایمان پھر آسمانوں پہ چڑھ گیا؟ کس کا ایمان زیادہ ہوا پھر؟ بتاؤ ذرا. اللہ نے اس کا جواب دیا. اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں تو ان کے ایمان زیادہ ہوتے ہیں. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب وہ اللہ کی کلام کو، قرآن کو سنتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں. ان کی خوشی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر روگ اور بیماری ہے، منافقت کی بیماری، جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کی گندگی میں اور گندگی کا اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جب قرآن سنتے ہیں تو یہ قرآن ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. جن کے دل بیمار ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے نا، منافقت کا، کفر کا روگ لگا ہوتا ہے، اور اسی اینک کو پہن کر وہ قرآن کو سنتے ہیں، تو پھر قرآن جو ہے نا وہ ان کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں کھولتا، ان میں ایمان کا اضافہ نہیں کرتا، ان کو خوشی نہیں دیتا، ان کو اور تکلیف ان کی بڑھ جاتی ہے. جب وہ سنتے ہیں ایمان والوں کی کامیابی کے بارے میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں، ایمان والوں کی مدد کے، نصرت کے بارے میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں، تو پھر ان کی اور تکلیف بڑھ جاتی ہے، ان کو اور مرچیں لگتی ہیں. زادتہم رجسا الی رجسہم، نفرت کے اندر اور نفرت بڑھ جاتی ہے. ان کے اندر جو گندگی ہوتی ہے اس گندگی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، تو ان کی گندگی میں اور گندگی شامل ہو جاتی ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جب ان کی موت آتی ہے تو اس حالت میں وہ مرتے ہیں کہ وہ کفر پر ہی ہوتے ہیں، وہ کفر پر ہی ہوتے ہیں کہ ان کی موت آتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ ان کی بات کا جواب دیا جو تانا وہ دیا کرتے تھے نا. تو یہاں ایک بات اللہ نے بیان فرمائی کہ ایمان میں کمی اور اضافہ ہوتا ہے. کچھ کے ایمان نیچے جاتے ہیں اور کچھ کے ایمان اوپر بھی جاتے ہیں. زیادت ہو ہذہ ایمانا، ایمان والوں کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. تو جو ایمان بڑھتا ہے نا یا کم ہوتا ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے قانونی اعتبار سے، جس کو ہم فقہ کہتے ہیں. جو قانونی اعتبار سے ایمان ہوتا ہے نا وہ سب کا ایک جیسا ہی رہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ایک بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے حقوق باقی مسلمانوں کی طرح ہو جاتے ہیں. تو حقوق کے اندر سارے برابر ہی ہوتے ہیں، قانون کی نظر میں تو سارے ایک جیسے ہوں گے. جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ قانون کی نظر میں ایک طرف ہوں گے، جس نے نہیں پڑھا وہ قانون کی نظر میں دوسری طرف ہوں گے. وہ سارے کلمہ پڑھنے والے برابر ہوں گے، نہ پڑھنے والے بھی برابر ہوں گے قانون کی نظر میں.
ایک آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے، ایک آدمی خدا نخواستہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، بے عمل ہے، لیکن اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، قانون کی نظر میں دونوں مسلمان سمجھے جائیں گے، اور جب قانون ان پہ لاگو ہوگا تو مسلمانوں والے ان کو حقوق ملیں گے، مسلمانوں والے قانون پہ لاگو ہوں گے، وہ برابر ہوں گے۔ لیکن روحانی طور پر دوسرا جو اس کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ روحانی طور پر عمل کے اندر، اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کے اندر، اللہ اس کے رسول کے ساتھ تعلق کے اندر وہ ایک جیسے نہیں ہوں گے، ان کے مرتبے الگ الگ ہوں گے۔ جس نے صرف کلمہ پڑھا ہے اس کا الگ مرتبہ ہوگا، جو اس سے آگے بڑھ گیا عمل کے اندر اس کا الگ مرتبہ ہوگا، جو اس سے بھی آگے بڑھ گیا اس کا الگ مرتبہ ہوگا۔ تو روحانی طور پر اللہ کی نظر میں ان کے مرتبے الگ الگ ہوں گے، اور جب اللہ کا قرآن وہ سنتے ہیں ان کے اندر شوق میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، جو نئے حکم اللہ دیتے ہیں وہ اس کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو وہ اللہ کے اور قریب سمجھتے ہیں، وہ جو کچھ چیزیں جو تھیں نا ان کے سامنے واضح نہیں تھی اور واضح ہو جاتی ہیں، وہ اور خوش ہوتے ہیں جب ان کو سمجھ آ جاتی ہے اپنے دین کی۔ تو یہ ہے جو آیت کہہ رہی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے فرض کا پتہ چلا، ہمیں حلال حرام کا پتہ چلا، اللہ کی عبادت کا پتہ چلا، ہمیں معاملات کا پتہ چلا، اخلاقیات کا پتہ چلا، وہ خوش ہوتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، عمل کا جذبہ اور شوق بڑھ جاتا ہے ان کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آج ہمیں میسج دے رہی ہے کہ جو آدمی قرآن سنتے ہوں لیکن ان پر اثر نہیں ہوتا قرآن کا، تو ان کو توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ قرآن کا اثر ان پہ نہیں ہوتا جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، ان کا سننا نہ سننا برابر ہوتا ہے۔ جو لوگ قرآن سنتے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ان کے عمل میں، نہ شوق میں، نہ محبت میں کوئی فرق نہیں آتا، تو ان کو توبہ کرنی چاہیے، ان کے دل میں کوئی پرابلم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات ارشاد فرمایا نیک کام کرتے ہو نا تو دل پر ایک سفید نشان لگتا ہے، سفید روشنی والا، جب اگلا نیک کام تو ایک اور سفید نشان لگتا ہے، جب آپ اچھے کام کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ وائٹ جو ہے نا ڈاٹ اور سفید نشان آپ کے دل پہ لگتے چلے جاتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ پورے کا پورا دل روشن ہو جاتا ہے، سیاہی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو کالا نقطہ لگتا ہے، اور کرتا ہے تو بلیک ڈاٹ لگتا ہے، اور کرتا ہے ایک اور بلیک، پھر ایک وقت آتا ہے کہ پورے کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اس میں سے روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو قرآن سننے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، خوشی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جس کی خوشی میں اضافہ نہ ہو، جس کے ایمان میں اضافہ نہ ہو، جس کے شوق میں اور عمل میں بہتری پیدا نہ ہو، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اس کے دل میں کوئی گڑبڑ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی بات، اگلی آیت اللہ فرماتے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ان کو آزمایا جاتا ہے، یفتنون یہ لفظ فتنہ سے نکلا ہے، فتنہ آزمائش، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے، غور نہیں کرتے کہ ان کو آزمایا جاتا ہے فی کل عام ہر سال، مرتن ایک مرتبہ، او مرتین یا دو مرتبہ، ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، ثم لا یتوبون پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، وہم ولا هم یذکرون اور نہ ہی وہ کوئی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ منافقوں کے بارے میں ہے، لیکن یہ آیت صرف منافقوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ سب کے بارے میں ہے، ایمان والوں کے بارے میں بھی ہے، جنرل بات ہے، یہ سب کو اللہ یہ کہہ رہے ہیں، دنیا میں رہنے والے سب کو، الا اولا یرون، لوگ یہ دیکھتے نہیں ہیں، مسلمان ہوں یا کافر، اللہ رب العالمین ایک مرتبہ یا دو مرتبہ سال میں، تو یہاں جو فرمایا نا ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، تو یہ ایگزیکٹ فگر اس کا مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ یا دو مرتبہ، یہ فگر مطلب نہیں ہے، جس طرح ہم محاورہ استعمال کرتے ہیں دو چار دفعہ، تو
تو یہ اس کا مطلب ہے کہ 2-4 دفعہ. تو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں وقتاً فوقتاً، ٹائم ٹو ٹائم. ٹھیک ہے، اگین اینڈ اگین، یہ اس کا مطلب ہے. کیا لوگ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے ہر سال 2-4 دفعہ، یعنی کئی دفعہ ان پہ آزمائشیں آتی ہیں. وہ کیوں آتی ہیں؟ ان کو جگانے کے لیے آتی ہیں، سمجھانے کے لیے آتی ہیں، ان کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں. ثم لا یتوبون، لیکن پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے. ولا ہم یذکرون، اور پھر بھی وہ نصیحت نہیں حاصل کرتے. یہ عام لوگوں کا رویہ بیان ہوا ہے. یہ جو آزمائشیں آتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم 2-4 دفعہ، یہ کون سی آزمائشیں ہیں؟ اللہ کی آزمائشوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. میں چند ایک مثالیں آپ سے عرض کرتا ہوں. اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں کے اندر جو میل اور کھوٹ آ جاتا ہے نا، اس کو ایکسپوز کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین کھوٹ اور میل کو ایکسپوز کرتے رہتے ہیں. لوگوں کی جو خواہشات ہوتی ہیں نا، ان کا امتحان اللہ لیتے رہتے ہیں. کئی دفعہ سال میں اللہ امتحان لیتے ہیں کہ یہ بندہ خواہشوں کا غلام ہے یا واقعی رب کا غلام ہے. یہ اللہ امتحان لیتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین بندے کے مفادات چیک کرتے رہتے ہیں کہ اب اس کے مفادات رب کے ساتھ وابستہ ہیں یا دنیا کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں. یہ دنیا کا بندہ بن گیا یا رب کا بندہ ہے. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ کبھی اندرونی مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، خاندانی، میاں بیوی کے، اولاد کے، ماں باپ کے، بہنوں بھائیوں کے. یہ آزمائش آ جاتی ہے. اللہ چیک کرتے ہیں یہ کیا کرتا ہے، اپنوں کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، جب گھر کے اندر مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے. اور کبھی کبھی بیرونی ہو جاتے ہیں، باہر کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. کبھی جاب کا مسئلہ ہو گیا، کبھی زمینوں کے چکر ہو گئے، کبھی دوسرے کو مسائل ہو گئے، کبھی کوئی اور چیزیں ہو گئیں. تو کبھی اللہ اس کو غصے کر دیتے ہیں دوسروں کے بارے میں، کبھی دوسروں کو اس پر غصے کر دیتے ہیں. تو چیک کرتے ہیں پھر یہ کیا کرتا ہے. بیرونی حالات کے ذریعے سے آزمائش آ جاتی ہے. کبھی شخصی ہوتی ہے، مثلا پرسنل ہو جاتی ہیں چیزیں. بیماری آ گئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، جوانی آ گئی ہے، طاقت آ گئی ہے، کمزوری آ گئی ہے، پیسے دولت آ گئی ہے، نیم اور فیم ہو گیا ہے. اب یہ کیا کرتا ہے. کبھی خاندانی ہوتے ہیں، کبھی فیملی اور قبیلے کے ہو جاتے ہیں، کبھی معاشرتی معاملات کے ذریعے اللہ آزماتے ہیں. کبھی بلائیں آ جاتی ہیں، یہ سیلاب آ جاتے ہیں، فلڈ آ جاتے ہیں، آندھیاں طوفان آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی وائرس آ جاتے ہیں، کبھی کوئی حالات، کبھی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ سارے کی ساری جو چیزیں ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں میں بار بار تمہیں چیک کرتا ہوں، بار بار تمہیں چیک کرتا ہوں. دین اور دنیا کا مقابلہ اللہ کرواتے رہتے ہیں. دین اور دنیا کا اللہ بندے کو قربانی کے موقع بھی دیتے ہیں، اثار کے موقع بھی دیتے ہیں. کئی چانس اس کے سامنے آتے ہیں تو قربانی اور اشار کے موقع بھی آتے ہیں. یہ طریقے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے آزمانے کے. پھر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو جاگ جاتے ہیں، جن کا دل غافل ہو گیا تھا وہ غفلت ختم ہو جاتی ہے، وہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے صلح کر لیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ برست رہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ کئی مرتبہ ان کو ہم نے آزمائش میں ڈالا تاکہ توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، لیکن نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہ عجیب بات ہے. یہ جو توبہ ہے نا، یہ دل کا عمل ہے، دل کا. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. یہ جو توبہ ہے یہ دل کا عمل ہوتا ہے. اور یہ جو یذکرون فرمایا نا، نصیحت حاصل کرنا، یہ عقل کا کام ہوتا ہے. تو ان کی نہ عقل کام کرتی ہے نہ دل کام کرتا ہے. اللہ نے دل کا بھی ذکر کیا، عقل کا بھی ذکر کیا. نہ عقل سے کام لیتے ہیں نہ دل سے کام لیتے ہیں. اگلی بات اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ذرا آیات کو دیکھیں کہ سال میں کئی مرتبہ ان کو آزماتے ہیں، نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ. اب منافقوں کی اللہ بات کر رہے ہیں. وہ جو پوچھتے تھے نا کہ
اچھا جی، صورت نئی نازل ہوئی ہے تو پھر کس کا ایمان اضافہ ہوا ہے جی؟ تو ان کا اپنا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر میں آپ سے جو ہے نا، میں کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں کہ قرآن کو، قرآن کی جو آئینہ پیش کرتا ہے اس میں اپنی شکل دیکھنی چاہیے. یہ جو اگلی آیت ہے نا، اس میں ہم اپنی شکل دیکھیں گے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کبھی بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے، نظر بعضهم إلى بعض، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آتے ہیں. جب آپ صورت نازل ہوتی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو سناتے تھے خطبے کی صورت میں. آپ تقریر فرماتے تھے اور لوگوں کو صورت پڑھ کے سناتے تھے کہ یہ اللہ کی نئے احکام آئے ہیں، یہ نئی گائیڈنس آئی ہے، یہ نئی وحی اتری ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو جمع کر کے ان کو سنایا کرتے تھے. لوگ کچھ نوٹ کر لیتے تھے، کچھ یاد کرتے تھے، کچھ سمجھتے تھے، تو ان کو ڈلیور ہو جاتی تھی وہ جو نئی وحی آتی تھی. یہ منافقین کیا کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کا کام یہ تھا، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ نظر بعضهم الی بعض، یہ مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، حاضری لگ گئی، پتہ چل گیا کہ یہ آئے ہیں. جب آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے، لوگوں کو وحی سنانا شروع کرتے تھے، نظر بعضهم الی بعض، یہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور پھر اشارہ کرتے تھے. ایک دوسرے کو دیکھ کر نا آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے تھے. جیسے کوئی بندہ کسی کو اشارہ کرتا ہے نا، نکل چلو نکل چلو، یعنی آنکھ سے اشارہ کرتا ہے کہ نکلو اٹھو. اچھا، جب کوئی صورت نازل ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو سنانا شروع کیا، یہ وہاں آتے تھے حاضری لگوانے کے لیے. نظر بعضهم الی بعض، یہ خفیہ طریقے سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، آنکھ مارتے تھے. هل یراکم من احد، کیا تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ثم انصرفوا، پھر آنکھ بچا کے نکل جاتے تھے. ثم انصرفوا، پھر کھسک جاتے تھے. یہ آپ الفاظ جو ہے نا ذہن میں رکھے، میں اس پہ پھر بات کرتا ہوں. وہ آتے تھے، جب قرآن سنانا شروع کیا جاتا تھا، ایک دوسرے کو آنکھ مارتے تھے کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ثم انصرفوا، پھر نکل جاتے تھے. ٹھیک ہے، بھاگ جاتے تھے، پیٹ پھیر جاتے تھے. اللہ نے فرمایا صرف اللہ قلوبہم، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بچ کے نکل آئے. ٹھیک ہے جی، اصل مسئلہ یہ ہے صرف اللہ قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے. وہ چہرہ پھیر کے نہیں نکلے. اصل بات یہ ہے اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں، دل ہی ٹیڑے کر دیے اللہ نے، دلوں میں ہدایت داخل ہی نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ان کے اندر شوق نہیں تھا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نکل آئے ہیں، ہم بچ گئے ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں، حاضری لگوائی ہے اور آنکھ بجا کے نکل آئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھ نہیں رکھتے. کس بات کی سمجھ نہیں رکھتے؟ اب یہ میں آیت تھوڑی سی آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ اپنے مفاد اور اپنے بھلے برے کو نہیں سمجھ رہے. یہ اپنی کامیابی اور فلاح سے غافل ہیں. لا یفقہون، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ہم بھاگ جاتے ہیں، نہیں سنتے ہیں تو کس کا نقصان کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ان کو. یہ بے فکر ہیں، غافل ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کو کامیابی کا نام دیا ہوا ہے. جو اصل ناکامی ہے اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اس میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں. ان کو احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی دولت سے محروم ہو رہے ہیں اور کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں. لا یفقہون، نہیں سمجھ رہے، ان کو احساس نہیں ہو رہا. اچھا، اب کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی جاتے ہیں، ذرا اپنی تصویر دیکھیں، ہم بھی جاتے ہیں، حاضری لگوائی، چہرہ دکھایا، ٹھیک ہے، پھر دو چار باتیں ادھر کی کسی کے ساتھ، دو چار باتیں ادھر کی کسی کے ساتھ، پھر کو بہانا سوچا یا پھر آنکھ بچائی اور پھر ہم نکل آئے.
اور اگر وہاں ٹھہرتے بھی ہیں تو ہم میں سے وہ کتنے ہیں جن کی دلچسپی ہوتی ہے اس بات کے اندر کہ آج ہم آئے ہیں تو کچھ لے کے جائیں، کچھ حاصل کریں، کچھ سیکھ لیں، کچھ سمجھ لیں، کوئی ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ بھائی بندہ جیسے آیا ہو اگر ویسے ہی واپس چلا جائے تو پھر تو اس نے وقت ضائع کیا نا۔ بندہ جب آیا تھا اور جب وہ واپس نکلا تھا اس کے دل کی کیفیت میں تبدیلی ہونی چاہیے، اس کو فرق محسوس ہونا چاہیے کہ جیسے میں آیا تھا تو اب میں جب جا رہا ہوں تو میں پہلے سے بہتر ہوں، علم کے اندر، ایمان کے اندر، شوق کے اندر، محبت کے اندر، ایمان کے اندر میرے اضافہ ہوا ہے، میں نے کچھ سیکھا ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی دلچسپیاں بڑی گٹھیا ہوتی ہیں، بہت گٹھیا دلچسپیاں وہ لے کے آتے ہیں، تو پھر کیا سیکھیں گے؟ جس آدمی کی دلچسپی سیکھنے میں نہیں ہوتی، وہ آیا تاکہ فلان ناراض نہ ہو جائے، اس نے مجھے دعوت دی تھی، اصرار کیا تھا تو فلان ناراض نہ ہو جائے، چلو میں اس کا منہ رکھنے کے لیے آ گیا ہوں، ناظم صاحب، امیر صاحب وہ ناراض نہ ہوں، چہرہ دکھایا، ہادی لگوائی، پھر ادھر ادھر کی دو چار جو ہے وقت ضائع کیا اور نکل گئے۔ دلچسپیاں کتنی گٹھیا ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا، نہایت سستی اور نہایت گھٹیا شوق، فوٹو سیشن ہو جائے فار ایگزامپل، تو فوٹو سیشن کا شوق زیادہ ہوتا ہے، کچھ حاصل کرنے کا شوق کم ہوتا ہے۔ میڈیا کوریج، اس کا شوق زیادہ ہوتا ہے، کچھ حاصل کرنے کا اور بننے کا شوق کم ہوتا ہے۔ اخبارات اور سوشل میڈیا، ٹھیک ہے، اور یا پھر یہ شوق ہوتا ہے کہ میں اپنی بات سناؤں، ٹھیک ہے، لوگ میری بات سنیں اور میرے بارے میں پھر لوگ تھوڑا سا واہ واہ کر لیں، جس کو نیم اور فیم کہتے ہیں، شہرت حاصل کرنا۔ اور پھر کچھ لوگ اس طرح کے مجالس میں آتے ہیں کھانے پینے کے لیے، چلو انجوائمنٹ ہو جائے گی، کھائیں پیئیں گے، گپ شپ لگ جائے گی، ملاقاتیں ہو جائیں گی، یہ ایکسٹرا فائدے ہوتے ہیں، یہ ایکسٹرا فائدے ہوتے ہیں۔ لیکن اسی کو مقصد بنا کے آئے بندہ تو یہ بڑا گھٹیا مقصد ہے۔ یہاں پہ ایمان میں اضافے کے لیے بندے کو آنا چاہیے، قرآن کے ساتھ شوق بڑھنا چاہیے، علم کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، ایمان کے اندر برکت پیدا ہونی چاہیے، عمل کا شوق پیدا ہونا چاہیے۔ بندے نے وقت نکالا ہے تو کچھ سیکھے، ڈسپلن کا مظاہرہ کرے۔ اگر میرے ذمے کو ڈیوٹی لگی ہے تو میں اس کو انجام دوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، میری فوٹو بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یعنی قسم کے کاموں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ آتے ہیں، وہ آتے اس لیے ہیں کہ نوٹ کریں گے کہ وہاں کیا کیا غلطی ہو رہی ہے، وہ پھر جب جیسے پروگرام ختم ہوتا ہے نا، وہ پھر جناب احتساب کرنے بیٹھ جاتے ہیں، لسٹ نکال لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہوا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا، جب ہم کرتے تھے تو ہم تو ایسے کرتے تھے، جب ہم کرتے تھے تو ہم تو ایسے کرتے تھے، اور سانو پتا جی تسی بھی چند چڑھاندے سو۔ یعنی اپنا آپ جو ہے نا بندہ، وہ اس کو زیادہ پروجیکٹ کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ غلطیاں نکالتا ہے، پھر وہ جناب بڑا شوق سے پروگرام کو فیل ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمبلنس آنی چاہیے، ٹھیک ہے، خشوع ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، بندہ کو سیکھنے آتا ہے، غلطیاں نوٹ کرنے نہیں آتا۔ لیکن کچھ جینوئن چیزیں ہوتی ہیں تو وہ خاموشی سے نوٹ کروا دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اچھل اچھل کے لوگوں کے سامنے آنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، آیات کے الفاظ کو دیکھیں تو یہ جو قرآن بیان کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے یہ میننگ اپنا چہرہ دیکھنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، وجہ یہ ہوتی ہے ان کو سمجھ نہیں ہوتی، ان کو سمجھ نہیں ہوتی۔ جب کوئی موقع آتا ہے، وحی آتی ہے، موقع آ گیا سیکھنے کا، سننے کا، نظر بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کو میسج کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو آنکھ کے اشارے کر لیتے ہیں، حال یراکم من احد، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ثم انصرفوا، پھر نکل جاتے ہیں، صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل بند کر دیے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، ان کو قیمت کا نہیں پتا، ان کو احساس نہیں ہوتا
کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں. اور جو آخری حصہ ہے آج کے سبق کا، وہ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں بیان فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بیان فرمائی. تو وہ کہتے تھے نا کہ اگر اللہ نے نبی کسی کو بنا کر بھیجنا ہے تو فرشتہ آ جاتا، یا فلاں قبیلہ، فلاں بڑا آدمی، فلاں امیر آدمی، اس کو اللہ نبی بناتے. تو اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سورت کے اختتام پہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ آخری آیتیں ہیں قرآن کی، اس کے بعد پھر وہی نازل نہیں ہوئی. اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آ چکا جو تمہیں میں سے ہے، تمہارے اندر سے، جس کے اخلاق سے تم واقف، جس کے کردار سے تم واقف، جس کی طبیعت سے تم واقف. انہوں نے زندگی تمہارے اندر گزاری، ان کی جوانی تمہارے سامنے، ان کا بچپن تمہارے سامنے، ہر چیز. وہ تمہارے اندر کا آدمی کوئی اجنبی نہیں ہے کہ تمہیں پتہ نہ ہو کہ ہے کون بات کر رہا ہے. تو یہ تمہارا اعزاز ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں ایسا نبی عطا فرمایا ہے جس کی ایک ایک دن سے، زندگی کے ایک ایک جو ہے نا وہ سٹیج سے تم واقف ہو، تمہارے اندر سے ہیں. اگلی بات فرمائی عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، اس کو بڑی بھاری لگتی ہے ہر وہ چیز جو تمہیں نقصان پہنچاتی ہو، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے جن سے تمہیں نقصان ہوتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرح نہ سمجھنا کہ انہوں نے قوم سے کہا تھا نا کہ قوم نے کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبتوں کے اندر تھے، اور جس دن سے آپ آئے ہیں تو ہماری تکلیفوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، کمی نہیں ہوئی. آپ کے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا. تو ایسی کوئی یہ نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ تمہاری مشکلات میں یہ اضافہ کرنے آئے ہیں. یہ تمہاری مشکلات میں اضافہ کرنے نہیں آئے. بنی اسرائیل کی طرح مت سوچنا، بلکہ ان کی تو ساری محنت ہی یہ ہے کہ تمہارے لیے جو مشکلات ہیں ان کو ختم کریں. یہ تمہیں مشکل میں دیکھتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، تمہاری نجات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، تمہارے مسائل کو حل کرنے آئے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک وارث کی بھی کوالٹی یہی ہونی چاہیے. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، جو اس دین کے داعی ہیں، دعوت کا کام کرنے والے ہیں، ان کی بھی کوالٹی یہی ہونی چاہیے کہ مسائل کو حل کرنا، لوگوں کی مشکلات کو دور کرنا، اور اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے ملک کے لوگوں کو جب وہ کسی غلط رستے پہ کسی مشکل میں دیکھتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف بنا لینا، ان کے غم کو اپنا غم بنا لینا، یہ نبوی صفت ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، جس بات سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے میرا نبی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. وہ چاہتے ہیں تمہیں تکلیفوں سے نکالیں، کامیابی اور نجات کی طرف لے کے جائیں. اگلی صفت بیان فرمائی حریص علیکم، حریص علیکم، تمہارے لیے خیر جمع کرنے کے بڑے حریص ہیں. وہ بہتری، فلاح، خیر، کامیابی، حریص علیکم، تمہاری کامیابی اور تمہاری خیر اور تمہاری نجات کے لیے بڑے حریص ہیں. کبھی دل نہیں بھرتا ان کا تمہارے لیے خیر جمع کر کر. اپنی اولاد کی بہتری سوچتے سوچتے، کرتے کرتے اکتاتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے. وہ کبھی نہیں سوچتا کہ میرے بچوں کے لیے بہت ہو گیا جی، اب کافی ہو گیا جی. وہ کہتا ہے جو کچھ بھی کیا ہے تھوڑا ہی کیا ہے.
بالکل اسی طرح ایک فکر مند باپ کی طرح، حریص علیکم، وہ تمہارے لیے خیر جمع کرنے کے، کامیابی جمع کرنے کے وہ بڑے حریص ہیں۔ پھر فرمایا بالمؤمنین، اور مومنوں کے ساتھ خاص طور پر ان کا ایک رویہ جو ہے نا، مومنوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہے؟ رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، بہت نرم اور بہت رحم دل، شفقت فرمانے والے اور رحم دل۔ اللہ کی بھی صفت رؤوف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی صفت رؤوف ہے، اللہ کی بھی صفت رحیم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی صفت رحیم ہے۔ یہ کچھ ایسے نام ہیں اللہ پاک کے جو بندے کے نام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب وہ بندے کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے اندر لمیٹیشن پیدا ہو جائے گی، یعنی اس کی جو بندے کا جو رحم ہے وہ لمیٹڈ ہے، لیکن جو اللہ کا رحم ہے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہوگا۔ جب ہم کہیں گے اللہ رؤوف ہے تو اللہ کی جو رافت ہے وہ اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ جب ہم کہیں گے اللہ رحیم ہے تو اللہ کی رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ بندے کی رحمت لمیٹڈ ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی یہ لفظ استعمال فرمائے، جو ایمان لے آتے ہیں ان کے لیے یہ بڑے شفیق، بڑے نرم اور ان کے لیے بڑے رحیم ہیں۔ تمہارے پیچھے پیچھے بھاگنا یہ ان کا کوئی بزنس نہیں ہے، یعنی صبح و شام تمہاری فکر میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ معاف فرمائے یہ ان کا کوئی بزنس نہیں ہے، بلکہ وہ یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفتیں ہیں نا، اس میں ایک خاص بات کچھ علماء نے بیان فرمائی ہے، ایک خاص پوائنٹ انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صفتیں یہاں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے نقصان کی کوئی بات برداشت نہیں کرتے۔ حریص علیکم، تمہارے فائدے کے لیے بڑے حریص ہیں، خواہشمند رہتے ہیں۔ رؤوف ہیں اور رحیم ہیں، یہ 4 باتیں۔ وہ کہتے ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفتیں قرآن نے بیان کی ہیں، تو کوئی بات بھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتی جو اللہ نے بیان کر دیا۔ قرآن کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اب اگر کوئی خبر آپ کو دے نبی علیہ السلام کے بارے میں، کوئی حدیث آپ کو سنائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، جس میں ان 4 صفتوں میں سے کوئی حدیث جو کسی صفت کے خلاف ہو تو وہ حدیث نہیں ہوگی، وہ حدیث صحیح نہیں ہوگی۔ یہ کرائٹیریا قرآن نے بیان کر دیا کہ میرا نبی وہ تمہاری جو تکلیف اور مشکل ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، تمہاری خیر کا اور تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، وہ رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ اگر کوئی ایسی حدیث ہو جس میں امت کے لیے یا لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی بات ہو، وہ نبی کی حدیث نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ قرآن کے خلاف ہوگی۔ کوئی ایسی حدیث ہو جس میں امت کی خیر کی بات نہ ہو، وہ حدیث نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن کے خلاف ہے۔ کوئی ایسی حدیث ہو جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رؤوف ہونا یا رحیم ہونا اس کے الٹ آ جائے تو وہ حدیث نہیں ہوگی، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفتوں کے خلاف ہوگی جو قرآن نے بیان کی ہے۔ تو یہ ایک موٹا سا کرائٹیریا لوگوں نے بیان کیا ہے۔ اجتماعی مفادات کے خلاف نہیں ہوگی کوئی بات۔ آخری جو آیت ہے آج کے سبق کی اس کو دیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، یہ ہے میرے نبی کا کام، اس طریقے سے میرا نبی دعوت دیتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن پھر بھی اگر یہ پھر جائیں، نہ مانیں، قبول نہ کریں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر لیں، فَقُلْ، تو ان کو بتا دیں حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اس کے، علیہ توکل، تو میرا بھروسہ اور توکل صرف اسی پر ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ جو آخری آیت ہے اس کے بارے میں 1-2 باتیں سن لیں۔ کچھ علماء نے یہ بیان فرمایا ہے، مفسرین نے،
ان کا یہ تجربہ ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بندہ صبح اور شام 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لینا حسبی اللہ سے شروع کر کے، یعنی قل کو پھر شامل نہیں کرنا، حسبی اللہ سے سٹارٹ کرنا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام، اللہ رب العالمین اس کی مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں۔ یہ مشکلوں سے اور تکلیفوں سے نجات کی آیت ہے اور نجات کی دعا ہے۔ مشکلات، نا امیدی، ہوپ لیسنس، اس سے نکلنے کی دعا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کے لیے رستے بن جاتے ہیں، اللہ اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 دفعہ صبح پڑھے، 7 دفعہ شام پڑھے۔ یہ آیت نجات اس کو کہتے ہیں، آیت نجات، یہ مشکلات سے نجات کی آیت ہے۔ اللہ نے دعا سکھائی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ بندہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا ہو، اکیلا تنہا محسوس کر رہا ہو، تو ضعیف محسوس کر رہا ہو، اس کی مخالفت بہت زیادہ ہو، دشمن اس کے زیادہ ہوں فور نو ریزن، تو وہ یہ مالی مشکلات ہوں، کوئی اور مشکلات ہوں، اللہ رب العالمین کے لیے راستے پیدا فرما دیتے ہیں۔ آخری بات میں کروں گا اور بات ختم کروں گا، اس کے لیے میرے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، نہ ہی کوئی قرآن کی آیت ہے، لیکن یہ کچھ لوگوں کا تجربہ ہے، مفسرین نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے نا، اس سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین سے زیادہ وعدے پورے کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے زیادہ امانت دار کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ سب سے زیادہ امانتوں کی حفاظت کرنے والے، سب سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والے، اور سب سے زیادہ سچی بات کرنے والے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات زیادہ کس کی ہو سکتی ہے؟ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کوئی بندہ جب سچے دل سے کلمہ شہادت پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سچے دل سے پڑھنے کے بعد وہ کہے کہ اے میرے رب، میں اپنا یہ کلمہ شہادت جو میں نے پڑھا، یہ آپ کے پاس امانت رکھتا ہوں، آپ کے پاس امانت رکھتا ہوں، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری یہ امانت میری موت کے وقت مجھے واپس کر دینا۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا، کیونکہ اللہ سے زیادہ کوئی امانت کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ سچے دل سے اور سچی نیت و جذبے سے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اس کو اللہ کے پاس امانت رکھوا دیں، اور اللہ سے درخواست کریں کہ میری یہ امانت مجھے موت کے وقت واپس کر دینا، تو اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ آج سورہ توبہ کمپلیٹ ہوئی ہے، ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے ہوا، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے سورہ یونس سٹارٹ کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔